सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के अहम सरकारी दौरे चीन। कोई इसको फ़ोटो ऑप कह रहा है, कोई इसको एक बेकार सी कोशिश कर रहा है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाक चीन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बजाय सरगर्म भी हैं, गर्मजोशी भी है, लेकिन साथ साथ एक खिंचाव भी दिखाई दे रहा है। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के अहम सरकारी दौरे चीन के बारे में। इस दौरे पर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, कोई इसको फ़ोटो ऑप कह रहा है, कोई इसको एक बेकार सी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मौजूदा हालात में पाक चीन दोस्ती के ऊपर दबाव देखा जाए तो ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों के दरमियान ताल्लुकात बज़ाहिर सरगर्म भी हैं, गर्मजोशी भी है, लेकिन साथ साथ एक खिंचाव भी दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों ममालिक जो हैं वो एक तारीख़ी लिहाज से हमेशा एक दूसरे को आहनी दोस्त या आयरन क्लैड फ्रेंड्स कहते हैं, और हिमालय से ज़्यादा ऊंची दोस्ती और शहद से ज़्यादा मीठी दोस्ती बयान करते रहे हैं। ऐसे माहौल में सदर जरदारी का ये दौरा क्यों ज़रूरी है, इसकी अगर हम बात समझना चाहें तो हमें इसके बारे में अपने कुछ हालात को समझना होगा। पाकिस्तान के लिए इस दौरे की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि चीन इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बहुत अहम बात है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई मंसूबे सुस्त रवि का शिकार रहे हैं, और इसकी जिम्मेदारी एक हुकूमत पर नहीं है बल्कि आप कह लें कि हर हुकूमत पर है। कुछ मंसूबों पर सरमायाकारी कम हुई है, पाकिस्तान की मईशत पर शदीद दबाव बढ़ा है। ऐसे में सदर जरदारी का बीजिंग जाना यानी चीन जाना पाकिस्तान के लिए एक मौका है पुराने मंसूबों को दोबारा तेज़ करने के लिए, चीन से नई सरमायाकारी और नरम शराइत पर कर्ज हासिल करने के लिए, और सबसे बढ़कर आवाम और दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। अब तक की मालूमात के मुताबिक जो अखबारात में शाये हुए हैं, सदर आसिफ जरदारी बीजिंग नहीं जा रहे हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि शायद वो शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात ना हो। ये अभी हतमी तौर पर तय नहीं है, शायद एक ख़बर आए कि वो शी जिनपिंग से मिले हैं, लेकिन अब तक का जो उनका दौरा है वो चंगडोउ से है, शंघाई में है, और उसके बाद सिंकियांग जाएंगे। तो बहरहाल हमें एक और चीज़ देखनी कि उनकी जो सारी बातें रही हैं, जो उनका एक इस वक्त के हालात में जो दौरा हो रहा है, ये एक के लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ला रहा है कि जहाँ पे उसका आयरन क्लैड फ्रेंड जो है यानी बेहतरीन दोस्त जो है चीन, वो पाकिस्तान से कुछ हमें नाला नज़र आ रहा है। क्योंकि चीन के वज़ीर आज़म ने शिकायत की है पाकिस्तान से कि, और बल्कि उनके सफारतकारों ने भी, कि पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स और इंजीनियर्स की जो हलाकतें हैं, उन पर हमले हुए हैं, इनको रोका जाए। बीजिंग चाहता है कि पाकिस्तान अपने यहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ामात बेहतर करे, सख्त करे। इसके नतीजे में चीन ने पाकिस्तान के जो मेन लाइन 2 जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए कर्ज़े रोक लिए हुए हैं। तो चीन अब पहले की तरह बड़े कर्ज़े नहीं देता, बल्कि ज़्यादा तिजारती और महफूज बुनियादों पर सरमाया फराहम कर रहा है या सरमायाकारी कर रहा है। तो सदर जरदारी का ये दौरा जो है चीन के लिए एक मौका है कि वो ये पैगाम दे कि ताल्लुकात अब भी मजबूत हैं, मगर अमली ताउन उसी वक्त बढ़ेगा जब पाकिस्तान सिक्योरिटी और मुआशी इस्लाहात में संजीदगी दिखाएगा। और शायद आसिफ जरदारी ये भी यकीन दहानी कराने गए हों कि पाकिस्तान में आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। सदर जरदारी के दौरे का एक पहलू उनकी अपनी शख्सियत है। सदर जरदारी एक कंटिन्यूटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की, और ये जहन में रखिएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई थी, बुनियाद रखी थी 1967 में, वो जब 1962 में वज़ीर ख़ारजा बनते हैं, उन्हीं के ज़माने में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की एक नई शक्ल सामने आई थी। आपको पुरानी सन 60 की दहाई की तस्वीरें मिलेंगी जिसमें भुट्टो साहब जो बहुत क्लोज़ होकर बैठे हुए हैं चेयरमैन माओ ज़ेडुंग के साथ, या उस वक्त के वज़ीर आज़म चू एन लाई के साथ, या उस वक्त के दूसरे जो चीनी रहनुमा थे, उन सब से भुट्टो के बहुत ही ज़ाती ऐसे ताल्लुकात थे जिसमें सिर्फ रियासती लीडरों की दोस्ती ही नहीं नज़र आती थी, बल्कि ज़ाती ताल्लुकात भी नज़र आते थे। तो ये ज़ाती ताल्लुकात बाद में हम बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में भी देखते हैं। जब भी वो चीन जाती, चीन में उनको हमेशा एक ख़ास वेलकम मिलता है। तो यही चीज़ जरदारी साहब को मिली जब जरदारी यहाँ पे बने सदर पाकिस्तान में 2008 में। तो उसके बाद चीन ने, अगरचे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जैसे कि उसके पुराना एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बना हुआ है जो कि 62 से बन गया था,
وہ چل رہا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی بھی اقتدار میں ہو وہ چین سے دوستی رکھتا ہے اور چین سے اچھے تعلقات چاہتا ہے. لیکن درمیان میں فلکچویشنز آتی رہتی ہیں. چین سے دوستی رہی لیکن ہم چین کی دوستی کے باوجود بھی بعض وقت پاکستان جو ہے امریکہ سے تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے. چین کو اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ سے دوستی کرتا ہے، لیکن چین کو اس بات پہ ہمیشہ تشویش رہی ہے جس سے چین کے اسٹریٹجک مفادات جو ہیں ان کو نقصان پہنچے. اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ اس کو بڑے کلیئر طریقے سے میسیجز دینے ہیں کہ وہ چین کا بنیادی طور پہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو اب اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف آج کے دور میں امریکہ اور مغربی دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان صرف چین پر انحصار نہ کرے بلکہ واشنگٹن اور یورپ کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات بڑھائے. حال ہی میں پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات اور بات چیت دوبارہ سے شروع ہوئی ہے. لگ رہا ہے کہ ایک پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات اس میں بڑی ہی کوئی بنیادی قسم کی تبدیلی آئی ہے. تو اس لیے مغرب صدر زرداری کے دورے کو اس زاویے سے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان اب ادھر آ رہا ہے اور چین سے کچھ فاصلہ رکھ سکتا ہے، اور اس انداز سے دیکھے گا کہ آیا پاکستان مکمل طور پر چین کے کیمپ میں رہے گا یا دونوں طرف بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا. ابھی تک پاکستان سے کسی نے یہ نہیں کہا، مغربی ملک نے یعنی امریکہ نے، کہ چین سے تعلقات منقطع کر دو. لیکن اگر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی صدر ٹرمپ نے جس طرح کہا ہے یورپی ممالک سے اور نیٹو سے کہ وہ چین کے پر اپنا ٹیرفس ڈبل کر دے، 100% تک کر دے، اور روس کا تیل بالکل خریدنا بند کر دے، یعنی سخت پابندیاں عائد کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دونوں ممالک کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنے والے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پاکستان پر، پاکستان کی پالیسیز پر اور پاکستان اور چین کی دوستی پر کیا اثرات پیدا ہو سکتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن لگ یہ رہا کہ پاکستان کے لیے ایک آزمائش کا وقت دوبارہ سے شروع ہونے والا ہے. تو خطے کے دوسرے ممالک جیسے وسطی ایشیا، ترکی اور خلیجی ریاستیں بھی یہی دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کس طرف جھکتا ہے اور چین کس انداز میں اپنی سرمایہ کاری جاری رکھتا ہے اور پاکستان کی مدد و معاونت بھی برقرار رکھتا ہے یا اس میں اضافہ کرتا ہے. بہرحال یہ سوال بھی اہم ہے کہ آہنی دوستی کے باوجود کشیدگیاں یا کشیدگی کیوں محسوس ہو رہی ہے. اس کی پہلی وجہ معاشی ہے. پاکستان کو فوری طور پر بڑے قرضے کی ضرورت ہے، مگر چین اب احتیاط برت رہا ہے کیونکہ پاکستان نے بہت سارے وعدے پورے نہیں کیے ہیں. کئی بار اپنی جو ادائیگیاں ہیں ان کو رول اوور کرایا ہے اور کئی مرتبہ اپنے جو سیکیورٹی کے وعدے وہ پورے نہیں کیے ہیں، اور پاکستان ہر مرتبہ کہتا ہے کہ ہم بہتر تعلقات کریں گے، اور پاکستان کی طرف سے ہمیشہ میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن عملی طور پر چین کو یہ میسج آ رہا ہے کہ پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے، کہ اچھا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بن رہا ہے. اور یہ چیزیں ظاہر ہے ہر ملک کو تکلیف دیتی ہے، ہر دوست کو اپنے دوسرے دوست کی یہ کمزوریاں تکلیف دیتی ہیں. اب آتے ہیں اس دورے کے ممکنہ اثرات پر جو صدر زرداری کر رہے ہیں. فوری طور پر توقع ہے کہ صدر زرداری اور چینی قیادت کی ملاقاتوں کے بعد دونوں ملکوں کی دوستی کے عزم کو دہرایا جائے گا اور ساتھ شاید کچھ نئے معاہدوں اور سی پیک کی رفتار بڑھانے کے اعلانات کریں. لیکن بھارت سی پیک 2 پہ معاہدہ جو ہے وہ ابھی جب شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف گئے تھے بیجنگ، تو انہوں نے اس دوران وہاں پہ یہ معاہدے بھی کیے تھے سی پیک 2 کے. کس طرح ادائیگی ہوگی، کیا ہوگا، ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، لیکن یہ کہ چین نے ابھی اپنا سی پیک کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، ایک اشارہ بڑا واضح کیا ہے، اور ساتھ ساتھ سی پیک 2 کے لیے بھی اعلان کر دیا، دستخط کر دیے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر آگے چیزیں کس طرح رول آؤٹ ہوتی ہیں. تو یہ پاکستان میں عوام اور سرمایہ کاروں کے لیے وقتی اعتماد تو پیدا کرے گا ان کا زرداری صاحب کو دورہ، لیکن ان کے دورے کے درمیانی مدت کے جو اثرات ہیں ان میں چین ممکن ہے منصوبوں کو دوبارہ شروع کرے، لیکن سخت شرائط کے ساتھ. اب ہو سکتا ہے وہ پہلے جیسی جب سی پیک شروع ہوا تھا 2014-15 میں، ویسے یہ شروع زرداری کی صدارت کے دوران، پچھلی صدارت کے دوران ہوا تھا. لیکن ہم ظاہر ہر سیاسی جماعت اپنا کریڈٹ لیتی کہ اس کے زمانے میں ہوا، لیکن اس میں سب سے زیادہ کوششیں جو ہیں وہ مشرف کی ہیں، اور پھر اس کے بعد زرداری صاحب کی، جنہوں نے اس دوران بے انتہا دورے کیے تھے بیجنگ کے، تو ان کا کریڈٹ ان کو کبھی دیا نہیں گیا اس طرح. اچھا، اس شرائط کے ساتھ چین اپنے تعلقات بحال بھی کرے گا، بہتر بھی کر سکتا ہے، اور اس میں زیادہ سیکیورٹی اور مانگے گا اپنے کارکنوں اور انجینئرز کے لیے. اور ساتھ ساتھ اب یہ لگ رہا ہے کہ نجی شعبے کی شمولیت اور قسطوں میں سرمایہ کاری جو ہے یہ بڑھے گی. یعنی اب جس طرح اس نے سی پیک 1 کے لیے بے انتہا قرضے دے دیے تھے
اور بغیر کسی چیک اپ کے اور پاکستان سے کسی بھی شرائط مانگے بغیر یا یہ کرو اور وہ کرو سیکیورٹی دو. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے کیونکہ مایوس کیا کافی حد تک، اس لیے اب وہ کچھ شرائط زیادہ سخت رکھیں گے، اور جتنے بھی قرضے آئیں گے، سرمایہ کاری آئے گی، وہ نجی سرمایہ کاری کی طرح اور ویسی شرائط کے ساتھ آئے گی، جو برا نہیں ہے لیکن اتنا بھی اچھا نہیں جتنا پہلے تھا. تو طویل مدت میں اس دورے کے اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر پاکستان امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ ایک بیلنس رکھتا ہے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا، ورنہ طاقت کا جھکاؤ ایک طرف ہونے سے خطے کی سیاست پر بھی اثر پڑے گا. اگر امریکہ کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے پاکستان تو چین کی تشویش بڑھ جائے گی، اور شاید لڑائی نہ ہو، ناراضی بھی کھل کر سامنے نہ آئے، لیکن جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں تعطل یا سست روی نظر آئے. اور میں آخر میں کہہ سکتا ہوں کہ صدر آصف علی زرداری کا دورہ بیجنگ نہ صرف پاکستان اور چین کے تعلقات کے لیے بلکہ پورے خطے کی سیاست کے لیے اہم ہے. یہ دورہ ایک لحاظ سے پیغام ہے کہ دونوں ملک اب بھی ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں، لیکن اصل کامیابی تبھی ممکن ہے جب پاکستان اپنی داخلی کمزوریوں کو دور کرے اور چین اپنی سرمایہ کاری کو موجودہ حالت کے مطابق ڈھالے. یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اس لیے میں اس دورے کو ایک لحاظ سے بڑا اہم سمجھتا ہوں. زرداری، پیپلز پارٹی اور چین کے جو بدلتے ہوئے خیالات یا تشویش جو بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کی پالیسی کے بارے میں مغرب کی طرف سے رکھنے کی اور امریکہ کے کیمپ میں جانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر زرداری اس قسم کے جو شکوک ہیں ان کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہتر تعلقات نظر آ رہے ہیں، بہتر حالات ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کو مستقبل میں زیادہ سہارا چین سے ملے گا یا وہ امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ بیلنس کی پالیسی اختیار کرے گا، اور کس میں فائدہ ہے؟ اپنی رائے کامنٹ پہ ضرور دیجیے گا، اور اگر ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے مل سکیں. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.